अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा और शोधा के हवाले से खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौमी यकजहती के लिए ज़रूरी है कि सियासी इख्तलाफात को नफ़रतों में ना ढलने दिया जाए। देखें मरियम, आर्मी चीफ ने बहुत बुनियादी और उसूली सी बात की है, और ये आजकल तो वैसे भी पूरे मुल्क में जो भी बंदा थोड़ा बहुत शऊर रखता है और जिसको मुल्की मामलात से दिलचस्पी है वो यही बात करेगा। बदकिस्मती ये है, ये जो मैं अपने सियासतदानों के बारे में कहता हूँ ना कि मैं इनके लिए, मेरे पास कोई और लफ्ज़ नहीं है, मेरी मजबूरी है, मैं इनके लिए सियासतदान का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ना, ये याद रखना। हमारे सियासतदानों ने सियासी इख्तलाफात को कबायली जंग कहा, वो भी आजकल की नहीं, और कदीम ज़मानों की जो कबायली जंग जो नस्ल दर नस्ल चलती थी जी। और इसका बदकिस्मती से आगाज़ किया ये नवाज शरीफ एंड कंपनी ने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, बिकॉज दे वर स्कैर्ड, इनका आगा पीछा कोई नहीं था, हर कीमत पे ये तो बिल्कुल एक ज़ाती जंग में तब्दील कर दिया। और रद्द अमल में बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा ने भी थोड़ा अपना तवाज़ुन, नवाजू, एक बार उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था नवाज शरीफ के, ये कहते थे पीपल्स पार्टी का नाम सुन के मेरा खून खौलने लगता है, मेरा बस चले तो मैं बहरा है और मैं गर्क कर दूँ। वजह उसकी क्या है? देखो बात सुनो, दो होते तो ये स्टेट के या आवाम के नुमाइंदे कहलाते हैं ना, फ़र्क क्या है? घर के मुलाजिम अगर वो मुकाबला इस सूरत में करें कि हमने घर की देखभाल और उसका ख्याल रखने में एक दूसरे का मुकाबला करना है, नौबत ना आए। कहानी कुछ और है, बैक ऑफ द माइंड इनके कुछ और होता है। ये सारे जो ज़ाती तंतने, लखलखे, दबदबे और ये और वो और फिर कमीशन और किकबैक, ये छोड़ो, यहाँ कहानियाँ हैं। मुल्क यहाँ तक पहुँचा भी है। इस मुल्क को अगर कुछ भी ना किया जाता, बहुत अच्छे तरीके से रन भी ना किया जाता, तो ये मुल्क वायबल होता। इसको उसके पर्चे उतारे गए हैं। अच्छा, लेकिन बहरहाल वो पुराना रोना है, उसको छोड़ो। मेरा एक ज़ाती ख्याल भी है और सवाल भी है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, गलत हो सकता हूँ, कि अगर ख़ुद आर्मी चीफ ये फैसला कर लें तो शायद सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है, तब्दीली आ सकती है। ओवरनाइट को बहुत बड़ा इनकलाब शायद ना आए, लेकिन डायरेक्शन तब्दील हो सकती है, प्रोवाइडेड वो ये सोच लें कि, हालांकि उनका काम नहीं है, नन ऑफ हिज बिजनेस, बट तो बाज़ों तो बिल्कुल दो गैरों को आपस में लड़ते देख के राहगीर रुक जाते हैं कि यार बस करो, खुदा का खौफ करो। तो उनकी तो जिम्मेदारी है। एक स्टेबल मुल्क, एक माशी तौर पे मजबूत मुल्क, मैं नेपोलियन को कोट किया करता हूँ कभी कभी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि फौजें पेट के बल रेंगती हैं। यह कमाल जुमला है। पेट के बल का मतलब क्या है? इकॉनमी पीछे तगड़ी होनी चाहिए, और वो इसी सूरत में होगी अगर ये हदूद के अंदर रह के लड़ें। जैसे खेल के मैदान में होती तो लड़ाई है ना, लेकिन आप एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट भी करते। क्या किया था ख्वाजा साद रफ़ीक ने इलेक्शन हार के? इतना खूबसूरत लगा मुझे वो, जो बंदा जीता उसको फ़ोन कर मुबारकबाद। बात ठीक है उनकी, 100% दुरुस्त है और ज़बान ज़द आम है जी। ये तो आपने सवाल इसलिए बना लिया कि पूछा आर्मी चीफ, ये बात की आर्मी चीफ ने, अदरवाइज हर पढ़ा लिखा आदमी जो है यही बैंड डाल रहा है, यही रोने रो रहा है, और क्या है। बिल्कुल ऐसा ही हसन साहब। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। वफाकी हुकूमत के किफ़ायत शायरी मुहिम के सिलसिले में बड़े इक़दामात, नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी, 3 साल से खाली असामियाँ ख़त्म, गाड़ियाँ भी नहीं खरीदी जाएंगी, सरकारी खर्चे पर मुल्क से बाहर इलाज और गैर ज़रूरी दौरों पर पाबंदी। आप वफाकी हुकूमत के इन ऐसे इक़दामात को कैसे देखते हैं? मैं कोई आसन उसन नहीं है, ये फजूल बातें हैं। लड़ाई के बाद याद आने वाले सारे मुक्के और थप्पड़ अपने मुंह पे मारो। इसकी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। शर्मनाक है
देखो बात सुनो, शाहाना ज़िंदगी गुजारते थे कायद, अपनी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज़ बांट गए, तालीमी इदारों को दे गए, ये थोड़ा बहुत, हालांकि बेटी से वो ही वाज नॉट वेरी हैप्पी, उनको भी दिया, अपने साबिक का जो उनके साबिक तालीमी इदारे थे उनको भी दिया। तुम्हें पता है वो क्या था, वो आदमी, वो कौन था? तो खुदा का खौफ करो, इस मुल्क का बानी ट्रैफिक सिग्नल पे रुकता था। इनसे नफरत क्यों है मुझे? कहाँ मोहम्मद अली जिन्नाह, जिसके दुश्मन भी कहते थे ही इज इनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल, ना आप उसे करप्ट कर सकते हो ना उसे खरीद सकते हो, ये बिकाऊ। अच्छा, हर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना प्रोटोकॉल ना होने के बराबर गवर्नर जनरल हाउस की बत्तियां खुद बुझाया करते थे। कोई मेहमान उठे तो टक टक टक, टके टोकरी बिजली थी उस वक्त। अच्छा, और बात सुनाए, एम्बुलेंस जब खराब हुई, जियारत से जब आप आए तो बिस्तरे मर्ग पे ही थे ना, कोई स्टैंड बाई, कोई ताम झाम, कोई फलाना, गाड़ी खराब है, सगी बहन वीरान सड़क पे, पखियां झल रही है, डूब मरो। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, हमने तो अपने पैगंबरों की, अपने बुजुर्गों की, अपने आबा की, अपने असलाफ की नहीं सुनी। कायदे आजम का यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन क्या है? यूनिटी है इस मुल्क में किसी भी लेवल पे? अभी आर्मी चीफ के हवाले से आपने ये बात की है फेथ किसी का किसी पे है, डिसिप्लिन खुदा की पनाह। पहली बार जो पाकिस्तान में आएगा, एयरपोर्ट से निकलते 10 मिनट में समझ जाएगा। सड़कें बताती हैं, सड़कें बोलती हैं। मैं उसका एक ट्रेवलॉग का हवाला दिया करता हूँ, विथ माय फ्रेंड, पढ़ के देखो। वो कहता है एयरपोर्ट से डेस्टिनेशन तक जाते कौम बिल्कुल नंगियों के सामने आ जाती है। यहाँ अच्छा, ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए था, पहली बात। और अगर शुरू हो गया था तो शुरू में इसको ख़त्म किया जाना चाहिए था। लेकिन हमारा सूफी शायर तो सच्चा है, नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, किक करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। और याद रखना, नीच कोई ज़ात नहीं है, नीच रवैया होता है। यानी ये कितना घटिया रवैया है। हमारे यहाँ आम है, ओए बंदा को बंदा देख लिया करो, ओए तू जानता नहीं मैं कौन है, अच्छा सो ये मैं ये एमी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, और आएगा भी तो इट्स टू लेट। तुम एक मिनी सुपर पावर होते हैं, फिर तुम्हारा अगर कुछ थोड़ा सा कोई इस तरह थोड़ी होता है यार। मतलब घर का मकान का आपने किराया नहीं दिया, मालिक मकान रोज जलील कर रहा है आपको। बच्चों के नाम स्कूल से खारिज हो चुके हैं कि फीस नहीं, उनकी स्कूल फी नहीं दी गई, ठीक है। अब हम जुआ खेल रहे हैं, ये क्या बात है? बैरून मुल्क की जायदादें इनके फलाने, छोड़ो किस्सा ही और। जंज सिर ते आई है तो की कहते हो कुड़ी दे कन्न मिनो या पता नहीं क्या करो, छोड़ो। हाँ चलिए हसन साहब, दो खबरें अमेरिका से हैं। अमेरिकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुबैना जिनसी ताल्लुक छुपाने के लिए फौज फिल्मी अदाकारा को दी गई रकम जाहिर ना करने का केस सदारती इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दिया। दूसरी, कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान को दाइश की मदद करने की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। FBI ने कैनेडियन हुकाम की मदद से ये कोशिश नाकाम बना दी। देखो मरियम, बुनियादी तौर पे सुपर पावर या जो ताकतवर मुल्क होते वो अपने डिसिप्लिन की वजह से होते हैं। मैंने चंद दिन पहले भी अर्ज़ किया था आप ही के प्रोग्राम में कि ज़िंदगी नाम ही डिसिप्लिन का है। सांस चल रहा है ना, डिसिप्लिन है। मेरे जिस्म के सारे पुर्जे अपना ठीक काम कर रहे हैं। एक आदमी बिगड़ जाएगा, ख़त्म कहानी, तो कहते जी मौत ते आनी। मतलब बुनियादी तौर पे अमेरिकन आर अमेरिकन ओनली बिकॉज, अदरवाइज मुझे हैरत होती है दुनिया की तारीख में अमेरिका जैसा मुल्क कोई नहीं है। वो को मुल्क है ही नहीं, वो तो निरा जोग्राफिया था, भांत भांत के जानवर वहाँ पहुँचे और उन्होंने क्या से क्या करके रख दिया। वो तो इनका मुल्क ही नहीं है। अच्छा,
وہ سلطنت عثمانیہ ہو یا مغل. دیکھو مغل آخری دنوں میں صورتحال یہ تھی کہ شہزادے سوائے مجرے اور مشاعرے کرتے ہی کچھ نہیں تھے. اور یہ جو شالمی نہیں ہے لاہور میں, جی یہ شالم, یہ بھی مغلوں کا آخری مغلوں میں سے, یہ اس زمانے میں مشہور تھا سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم. اچھا, یعنی یہ ہندوستان کا یہ بادشاہ بودشاہ کوئی نہیں ہے, دلی سے پالم. اچھا پالم میں نے دیکھا ہوا ہے, پالم ایئرپورٹ تھا پہلی بار جب میں دلی گیا ہوں تو پالم ایئرپورٹ تھا. سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم. اچھا اب باقی رہ گیا کہ کینیڈا میں مقیم پاکستانی نوجوان ابھی سر منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ دھر لیا گیا. اچھا بہت اچھی بات ہے, دھرو ان کو. یہ برادر برادر پتہ نہیں, ہمیں تو ہر ٹیکہ ہی الٹا لگا, غلط لگا. ہمارے ہاں کچے کے ڈاکو پکے پکے منہ بنا کے یوٹیوب چینلز پہ اپنی منصوبہ بندیاں اور کا انکشاف کرتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں. اچھا ملک کا حال کیا ہے؟ سارا کچھ بند, ڈبل سواری بند, یہ ہو گیا ڈبل سواری بند, انٹرنیٹ بند, فلانا بند, ٹمکانا بند. اچھا مجھے تو یاد بھی نہیں آتے اس طرح کی چیزوں کے نام. پابندیاں لگانا یہ حل ہے اس ملک میں. سبحان اللہ, انٹلیکچولی بینک کرپٹ لوگ. اچھا او باقی ٹرمپ کے الزام کا کہ جی بعد میں دیکھیں گے, ٹھیک ہے الیکشن کے بعد دیکھو. الیکشن میں تو کوئی رکھنا نہیں. میں کہتا ہوں میں جیسا بھی ہوں, اچھا ہوں برا ہوں, یا تو جمہوریت بند, ادروائز میں چور ہوں, ڈاکو ہوں, جیسا بھی ہوں. اگر عوام نے مجھے ووٹ دیا تو برداشت کرو, بھگتو, یا وہ ڈرامہ بند کرو یا یہ ڈرامہ بند کرو. ہمارا ملک بہت عجیب ہے. مجھ پہ آپ کوئی الزام لگا لو, اچھا ثابت بھی ہو جائے, لوگ مجھے پسند کرتے ہیں تو پھر بھاڑ میں جاؤ تم. یا ڈیموکریسی کو چھوڑ دو یا یہ اس طرح لوگوں کو ڈنگ مارنا چھوڑو. ہم منافق لوگ ہیں بنیادی طور پہ, تو ان کو اگر اس جیسا تعلقات چھپانے والا فوش فلمی اداکارہ یہ وہ, یا ہمارے وہ بل کلنٹن, آئی آلویز لائکڈ ہم. He was a political animal. He is still a political animal. انسانی کمزوریاں تھیں, بالکل تھیں, مونیکا لیونسکی. مطلب یہ تو کوئی بات نہیں, لوگوں کی پسند ہے تو اس کی عزت کرو, ورنہ یہ ڈھونگ بند کرو. کوئی آ جائے امیر المومنین, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. کوئی انسان کا بچہ ہو, مجھے تو شیر شاہ سوری آج دے دو. ہندوستان کا سلطان, 5 سال سے کم وقت ملا اس کو, اور کمٹمنٹ دیکھو. کالنجر فتح کرتے ہوئے وہ بارود کے ڈھیر کے پاس کھڑا تھا تو ایک گولا ٹکرا کے قلعے کی فصیل سے واپس آیا, اوپر گرا, آگ لگی تو وہ جل گیا. He was in pain, horrible pain. تو اس نے اپنے جنرلز کو بلا کے کہا, بات سنو, میں بہت اذیت میں ہوں, تم مجھے کالنجر کی فتح کی خبر سناؤ تاکہ میں مر سکوں. یہ لیول ہوتا ہے کمٹمنٹ کا, محبت کا, انوالومنٹ کا, اپنے کام سے عشق کا. بڑے بڑے گورامزو میور یا ٹوائنبی جیسے لوگوں نے کہا کہ جی آدھی رات گھنا جنگل, بوڑھی عورت سونا اچھالتی نکل جاتی تھی. اب جنگل بھی نہ ہو, گھنی وہ کیا اندھیری رات بھی نہ ہو, بوڑھی عورت بھی نہ ہو, 5 سال کے معصوم بچے محفوظ نہیں ہیں. یا یہ کرو یا وہ کرو, کچھ کرو پر خالص کرو. ہمارے ہیں جیسے دودھ خالص نہیں ہے, بیسن خالص نہیں ہے, اسی طرح باقی سب کچھ بھی خالص نہیں ہے. تو امریکہ کو چھوڑو, ان کو ان کے حال پر رہنے دو. اچھا آگے چلتے ہیں حسن صاحب. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مردان میں شیشم کے قیمتی درختوں کی کٹائی کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جنگلات کی کٹائی میں ملوث ملازمین اور افسروں کو نوکریوں سے نکال دینا چاہیے. کیا کہیں گے؟ دیکھو لاہور میں وہ تو جنگلوں کی بات ہو رہی ہے نا, مردان میں شیشم کے ہائے میں کتاں چاواں نال اے چرخا چندن دا, شیشم میں خاص ایج کے بعد چندن میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب اس کا بنایا ہوا چرخا چلتا ہے اس میں سے خوشبو آتی ہے, سبحان اللہ. لیکن یہ آدم خوروں کا معاشرہ ہے, تم درختوں کو رو رہی ہو. دیکھو بات سنو, ہمارے کولیگ ہیں
समा तो बात की बात है, साल साल से प्यार मोहब्बत दोस्ती हमारी, इफ्तिखार है, मतलब प्रोमिनेंट, वन ऑफ द लीडिंग, कोई प्रोग्राम भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने इलाके में PH के साथ एक ज़माने में उनका था, उन्होंने बड़े दरख्त लगवाए, उनके खिलाफ हड़तालें कर रहे हैं, वो दरख्त काटो ही। मेंटालिटी देखूँ, हमारे घर का एक्सटेंशन हुआ है, यहाँ अमलतास और सुंबुल के दरख्त, PCSIR सोसाइटी ने मुझे कहा जी कि अगर आप कटवाना चाहते हैं तो हम काट देते हैं। खबरदार, घर का नक्शा तब्दील होगा, दरख्त नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जो कहते हैं ना कि ये सदका जारिया है, वो चलो सदका जारिया वैसे ही मज़ेदार काम है। बेलीपुर में हज़ारों दरख्त मैंने अपने हाथों से लगाए हैं। अच्छा, ज़िंदगी में काटना बहुत आसान है, लगाना बहुत मुश्किल है। बेशक गंवाना बहुत आसान है, गंवाना बहुत आसान मुश्किल है। तो हमारा तो सारे का सारा सिलसिला मौसमियाती तब्दीलियाँ, तबाही, सैलाब, बेमौसमी बारिशें, ज़मीन बंजर बांझ और सब सॉइल वाटर कहाँ जा रहा है किसी को होश नहीं। डंगर पड़ी लिखी बस्तियों में भी डंगर बसते हैं, मुलाजिम खड़े हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं, धो, अच्छा मर्द धो ली है तो बस अब बंद कर दे, नहीं, पाइप फेंक दिया है, गाड़ी खुश करना शुरू हो गया। ये नॉर्मल है आपके यहाँ। बात सुनो, एक ज़माने में मैंने कॉलम लिखा था, DG थे PHA के, ये नहीं पंजाब फूड अथॉरिटी, नहीं, हाँ PHA के, हाँ, मुझे घर मिलने आए। मैंने अपने कॉलम में अपने रीडर से ये दरख्वास्त की कि PHA की गाड़ी को देख के, आता देख के, पंजाब हॉर्टिकल्चर, ऐसे ही रास्ता दो जैसे एम्बुलेंस को देख के देते हो, क्योंकि PHA की गाड़ी पौधों को पानी पिलाने जा रही होती है या उनकी देखभाल के लिए जा रही होती है। तो वो जिनको खैर जो आदमखोर हैं उनको पौधों से क्या दिलचस्पी हो सकती है, रहने दो, ठीक है, कटने दो। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क मार्गला में गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए रेस्टोरेंट्स की बंदिश और उस इलाके में कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी के हालिया इक़दामात के खिलाफ दायर नज़र-ए-सानी दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नेशनल पार्क में छोटा सा खोखा बनाने की इजाज़त दी गई और यहाँ पर बड़े बड़े महलात तामीर कर दिए गए। अंग्रेजी का एक बड़ा पुराना घिसा पेटा मुहावरा है, यू गिव हिम एन इंच विल टेक अ यार्ड। 1 इंच की स्पेस दोगे वो 1 मरले पे कब्जा कर लेगा, खत्म। बदी, शर और खैर ये दोनों स्नो बॉलिंग करते हैं। अगर शर के शेयर किसी सोसाइटी में, शर के हिस्सेस जिन्हें कहते हैं शायद, तो शेयर्स अगर मोर देन 50% हो जाएं तो समझो वो पूरे का पूरा गया। अब वो शर में स्नो बॉलिंग करेगा। अगर 50% से ऊपर खैर चला जाए, भलाई, बेहतरी, मोहब्बत, प्यार, तो वो फिर उधर स्नो बॉलिंग होती। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हमारा बदकिस्मती से मुआशरा जो है वो बदी में एक दूसरे को कम्पीट कर रहा है। इसलिए जाहिर है भी उसको इतना सा आपने दिया होगा, बाकी पे उसने आपका वो ऊँट और बद्दू का वो पढ़ा है बचपन में कि उसने कहा बड़ी ठंड लग रही है, उसने कहा मैं गर्दन अंदर कर लूँ खेमे में, बद्दू ने कहा कर लें। एंड क्या हुआ, बद्दू बाहर था, ऊँट पूरा का पूरा अंदर था। बदी को हम जब समझते हैं ना कि भाई इतना था, वो इतना सा नहीं होता। मोरी से ही मगोरा बनता है, इतनी बारीक सी मोरी मगोरे में तब्दील हो जाती है, या तो उसको मैनेज करो। तो इसलिए वो जो बड़ा ठीक है, लगे रहने दो, ये पूरा मुल्क किसी काम के लिए है। यानी क्या मुल्क है माशाल्लाह, कब्जा ग्रुप, यार अंदाज़ा लगाओ किसी मुल्क में कब्जा ग्रुप्स भी हो सकते हैं, समझ से बाहर है, लेकिन हैं और हर जगह है। ज़मीन के हवाले से नहीं, सियासत में भी कब्जा ग्रुप, वो मुकदे ही नहीं इन्हों के रिश्तेदार, पूरे का पूरा टब्बर ला के चढ़ जाते। खैर चलो।
بالکل حسن صاحب، اور یہی بدقسمتی ہے پاکستان کی. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی 3 حکومتی کمیٹیوں کی رکنیت سے یہ کہتے ہوئے مستعفی ہو گئے کہ اخراجات میں کمی کے لیے بڑے افسروں کو ہٹایا جائے تو سالانہ 30 ارب روپے کے اخراجات کم ہوتے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت چھوٹے ملازمین کو بے روزگار کر رہی ہے. وفاقی حکومت نے ڈاکٹر بنگالی کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی رائے مشاہدات میں رابطے اور سمجھ بوجھ کا فقدان ہے. جواب میں ڈاکٹر کیسر بنگالی نے کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. IMF قرضے نہیں دے رہا، صرف پاپولیشن کے 3 ادارے ہیں مگر ان کی موجودگی میں بھی آبادی پر قابو نہیں پایا جا رہا. دیکھو بات سنو، 1 منٹ. آپ پہنچ گئے فوراً کیسر بنگالی کے جواب پہ. مجھے ایک بات بتاؤ کہ وفاقی حکومت نے بقول آپ کے ڈاکٹر بنگالی کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی رائے مشاہدات میں رابطے، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، اور سمجھ بوجھ کا فقدان ہے. یعنی کیسر بنگالی پہ الزام ہے سمجھ بوجھ کا فقدان. بندہ پوچھے میں تو انہوں گفٹ کیتا سی، کیسر بنگالی نے آ کے ٹیک اوور کیا تھا گن پوائنٹ پہ، ہم لائے تھے. اس وقت تمہیں سمجھ نہیں تھی کہ یہ سمجھ بوجھ سے آ رہی آدمی ہے. میرا اور کیسر بنگالی کا تو سبجیکٹ ملتا ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ اس میں بہت نامور ہیں. میں نے وہ پریکٹس ہی نہیں کیا زندگی میں، مجھے اکنامکس سے دلچسپی نہیں تھی. وہ ایک پڑھا لکھا، آنیسٹ اور قابل آدمی ہے، اور اگر تمہارے نزدیک اس میں سمجھ بوجھ کا فقدان ہے تم لائے کیوں؟ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کا پیندہ گل سڑ چکا ہے. ان حالات میں تم ڈاکٹر اپنا بنگالی کو لے کے آئے ہو تو تمہیں اب پتہ لگا سمجھ بوجھ کا فقدان تھا. تم کرتے کیا ہو؟ اس طرح کے لوگوں کی ایک عام ریپوٹیشن ہوتی ہے. جو بھی لوگ سامنے نظر آتے ہیں ملک میں کسی نہ کسی حوالے سے، ان میں سے ہر ایک کا ایک ان کے بارے میں ایک تاثر ہوتا ہے، ایک رائے ہوتی ہے. میں کبھی نہیں ان کو ملا، میں نہیں جانتا، لیکن ہی ٹاکس اے لاٹ آف سینس. اچھا، اب جو بات کی ہے تم اس کو ڈینائی کرو، اس کا جواب دو کہ پاپولیشن کے حوالے سے 3 ادارے ہیں اور آبادی کدھر ہے. یہ سمجھ بوجھ کا فقدان ہے. یہ تو میرے جیسا چپڑکناتی ابھی موٹی بات ہے. 3 ادارے، گل کرتے کرتے آبادی اور بڑھ گئی ہونی ہے 10-20-50 لاکھ. تو ہوش کرو، گریس کا مظاہرہ کرو. اگر ایک آدمی چھوڑ گیا، منصب چھوڑ کے جانے والا آدمی معمولی نہیں ہوتا. پاکستان میں تو پٹوار خانہ نہیں کوئی چھوڑتا. ہوش کرو. وہ تمہاری یہ ادھر کمیٹیاں یہ وہ اس پہ تھوک کے چلا گیا وہ آدمی، چونکہ وہ بندہ تھا، اس کو ہضم نہیں ہوا، اس نے کیا کر دی، ختم ہو گئی بات. تو اس کا پیچھا چھوڑو. اس کی سمجھ بوجھ پہ سوال اٹھانے سے بہت بہتر ہے کہ اس بات کا جواب دو. IMF قرضہ نہیں دے رہا، مارو گولی. صرف ایک بات کا جواب دو. پاکستان کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ آبادی ہے. 3 ادارے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، تو ان کا کیا کرنا ہے؟ یا ادارے بند کرو یا آبادی بند کرو. بالکل نہیں. کیسر بنگالی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں. باقی بھی جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے. بات سنو، بعض اوقات وہ کہتے ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کرتے کہ موت، وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں یار، مجھے آتا نہیں ہے. جہالت بھی تو عذاب ہے بہت بڑا. کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا، وینٹیلیٹر حسن صاحب؟ ہاں وینٹیلیٹر یا کوئی کلینکلی الائیو، تو ادروائز پتہ نہیں ہی از ڈیڈی ہے. تو جو کر رہے ہیں وہ تمہارے ساتھ، اس کا جواب دو نا. 3 اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ 3 محکمے، تو ڈوب ہی مرنا چاہیے. آبادی بڑھ رہی ہو پھر لگے پھرنا ہے. لیکن یہاں تو خیر پولیس بھی ہے اور کرائم بھی ہے، پیرالل چل رہا ہے اور برابر پہ چل رہا ہے. قوم سے خطاب فرما رہے ہیں کچے کے ڈاکو. سبحان اللہ. چلو ٹھیک ہے صاحب، آگے چلتے ہیں. ایک طرف PTI کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ عوام بجلی چوری سے پرہیز کریں ورنہ لوڈ شیڈنگ ہوگی. دوسری طرف PTI کے MPA فضل الہی نے ساتھیوں کے ہمراہ پیسکو گرڈ اسٹیشن پر دھاوا بول کر بجلی بحال کرائی. اس معاملے کی کچھ سمجھ نہیں آئی، کیا کہیں گے آپ؟
میں سمجھ نہیں, مجھے آپ کو نہیں آئی تو مجھے بھی نہیں آئی بھئی. اگر آپ جیسے ذہین بچے اگر ان کی عقل جواب دے گئی ہے تو میں تو بوڑھا کھوسٹ, میرا تو ویسے ہی اب یادداشت بھی آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہے, اسٹیمنا بھی میرا ہو گئی. تو مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے بھی نہیں آئی. بات ہے مکانا ہے, عوام بجلی چوری سے پرہیز کریں. وہ پرہیز تو ڈاکٹر بتاتا ہے, لیکن جو میٹھے کا شوقین ہوتا ہے نا وہ شوگر کے باوجود باز نہیں آتا. تو پرہیز تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہیں کہو کہ لعنتی ہے جو چوری کرتا ہے, وہ اس ملک کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا. پرہیز کریں بھائی. پرہیز میں نہیں کرتا بھائی, مجھے نہیں پتا. آئی ایم اے چین اسموکر. عمر بھی ساتھ نہیں ہے, اسٹیمنا بھی نہیں ہے, سارا کچھ نہیں ہے, لیکن ہے پرہیز کرو. یہ بڑی نصیحت فرمائی ہے. چھوڑو, مجھے بھی سمجھ نہیں آئی, آپ کو نہیں آئی تو مجھے بھی نہیں آئی. چلو ٹھیک ہے سر, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق 5 سال کے دوران پی ایچ ڈی کے لیے بیرون ملک جانے والے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے 57 اساتذہ وطن واپس نہیں آئے, جسے یونیورسٹی کو 26 کروڑ 93 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. 26 کروڑ 93 لاکھ, یہ کون سا نقصان ہوا ہے؟ ہمیں تو آدھے ملک کا نقصان ہوا ہے. ہمیں تو اکانومی کے غرقابی کا نقصان ہوا ہے. تو ان اساتذہ نے بیسیکلی تو ایک خاموش پیغام دیا ہے نا, پاکستان سے زندہ بھاگ. وہ بھاگ لیے. باقیوں کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, آپ اس سلسلے میں سوال بھی کرتے رہے ہو. کوئی دل کرتا ہے کسی کا؟ دیکھو بات سنو, آپ نہیں ملے, باقی میری ساری ٹیم جانتی ہے. صلاح الدین درانی میرا بہت پیارا دوست ہے, کینیڈا ہوتا ہے, وینکوور میں اور اب کیلگری میں. تو ایک بار ہم نیو کیمپس کے ساتھ سے گزر رہے تھے. میں ان دنوں تھا یہ اس کا پنجاب یونیورسٹی کی نا, یہ جو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, سنڈیکیٹ کا ممبر. تو ادھر جا رہے تھے, میں نے کہا تو بھی آ جا. میں نے ایم ہی اس سے پوچھا, میں نے کہا یار سلو, تجھے کیمپس کی یہ نہر یا ہاسٹل یاد آتا ہے؟ ہم 5 سال رہے وہاں, 3rd ایئر 4th ایئر, یہ سارا. اچھا, میں اب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, میرے ساتھ بیٹھا تو وہ چپ. میں نے جب دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. جب اس نے بات کی تو تقریباً رو رہا تھا. اس نے مجھے کہا کہ ظالمہ, یہ نہر تو میری پسلیوں کے درمیان سے گزر کے جاتی ہے, اس کو میں کیسے بھول سکتا ہوں. یہ ہے, تم نے چھوڑا نہیں. مادر وطن کھا گئے جنہوں نے کھانا تھا, باقیوں کو یہ بس چھوڑو, اس کو دفع کرو. باقی دیکھو, یہ انڈیا کا ایک ہے مدائیہ صاحب شو ہے, کپل شرما شو. اس سے دیکھ کے نا ہنسی روکنا مشکل ہے. پاکستان میں جو بے شرما شو ہے اسے دیکھ کے آنسو روکنا مشکل ہے. سیدھی سی بات ہے. مجھے ایک دوست نے رپورٹ پڑھائی کہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر سے لے کر چیف جسٹس, گورنر, سینٹرل بینک, وائس چانسلرز, اکنامک ایڈوائزرز, لیگل ایڈوائزرز, ٹیکسٹائل ایڈوائزرز وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سب کیمبرج, آکسفورڈ, کینیڈا, امریکہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں. تو اور وہاں پی ایچ ڈی والوں کی تعداد گنی نہیں جا رہے. اور ادھر رب زدنی علم حاصل کرو, چین جانا پڑے. چھوڑو ایتھے, خدا کی قسم پتہ نہیں لوگوں کو, پتہ نہیں کیا ضمیر سو گئے, غیرت سو گئی, کیا ہوتا ہے. یعنی کبھی کوئی صدر کا بیٹا ہے, فلانے کی بہن ہے, فلانے دی بیٹی ہے, فلانے دا سمدھی ہے, فلانے دا پانجی ہے, بھتیجا ہے, پوتا ہے, وہ پڑ پوتا ہے, سابق صدر کا پوتا ہے, پتہ نہیں کوئی اپوزیشن لیڈر ہے, کوئی منسٹر ہے, کوئی فلانا ہے, یہ وہ. تو اچھا ہے, پی ایچ ڈیز نے یہاں کیا کرنا ہے, جن کے لیے یہ ملک بنا ہے اصل میں وہ رہیں یہاں. پی ایچ ڈی نے تھے کیے تھے پکوڑے بیچنے. اخباری خبر کے مطابق سرکاری ٹی وی کے کم ریٹنگ والے 25 پروگرام بند کرنے کا فیصلہ. وزیر اطلاعات کے مطابق تعمیری تنقید کے فروغ کے لیے نئے پروگرام شروع کیے جائیں گے.
اور میرا تو خیال ہے پی ٹی وی کو ویسے ہی بند کرو. دیکھو ایسا ادارہ کوئی نہیں. آج بھی ان زمانوں کے جو سٹارز اور فلانا آج کل وہ آ جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا صورتحال. اور میں کوئی مولوی ٹائپ آدمی نہیں ہوں, میں سیکولر سا آدمی ہوں. اگر مجھے برہنگی کا احساس ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں لبرل سا آدمی ہوں, میرا دماغ نہیں ہلا ہوا, میں اپنے اثر کے ساتھ ہم آہنگ ہوں, اٹس انڈرسٹینڈیبل ٹو می. لیکن خدا کا نام لو یار, وہ کیا لوگ تھے پی ٹی وی کے عروج کے دنوں میں, اس کو تو یہ آج نہیں میچ کرتے. آج پی ٹی وی کے پروگرامز, یہ آج جو گند ہے, مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ کون کون جب آیا تھا تو کون کون کس کس نے اپنی دکان لگائی, وہاں اپنے چمچے کڑچے اکٹھے کیے. مطلب اچھا, پی ٹی وی جب تک ایک آزاد ٹائپ, پورا آزاد تو کبھی بھی نہیں تھا, رہا خوبصورت تھا. اب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کوئی درخت ہونا اگر اس کا اوک ٹری 200 سال پرانا, اس پہ لکھ دو جا کے حکومت پاکستان, وہ سوکھ جائے گا. لوہے کی دیوار بنا دو, اوپر لکھ دو حکومت پاکستان, وہ پگھل جائے گی. تو اس کو بند کرو پی ٹی وی کو. کھربوں روپے کی ان کی جائیداد ہے, تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اپنی شکلیں دکھانے کے لیے, یا وہ چونکہ 100% کنٹرول میں ہے, وہاں کوئی اینگلنگ نہیں ہو سکتی فلانا, اس لیے رکھا ہوا ہے. یہ سفید ہاتھی پالا ہوا ہے, کوئی اوقات نہیں ہے اس کی, کوئی اس کو نہیں سنتا, کوئی اس کو نہیں دیکھتا. حالانکہ یہ مطلب سبحان اللہ پی ٹی وی, اس کے بڑے احسانات تھے. بعد میں کیا ہوا, اب لوگ دیکھتے ہی نہیں. تو کھربوں روپے کی جائیدادیں ان کی. اکیلا ڈیوس روڈ والا, نہیں ڈیوس روڈ نہیں ہے, پتہ نہیں کون, وہ سینماؤں والی جو سڑک ہے, ایبٹ روڈ حسن صاحب, ادھر سے جاتے ہیں, ہاں ایبٹ روڈ, وہ اکیلی وہی بلڈنگ وہ اربوں میں ہوگی. تو بیچو, تم نے کیا کرنا ہے؟ پی ٹی وی کو چاٹنا ہے تم نے, یا اپنے کرچھے. میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی نا, تو مجھے ہنسی آتی. عجیب کوئی صاحب پھر رہا ہے, کو فلانا پھر رہا ہے, کو ٹمکانا پھر رہا ہے, عجیب و غریب قسم کی گفتگویں چل رہے ہیں, ڈنگ ٹپا رہے ہیں, پیسے کھا رہے ہیں, کھرموں کی زمینیں, عمارتیں, تنخواہیں لمبی چوڑی. وہ پتہ نہیں, جا کے پتہ کرو, بڑا جب سینئر ہو جاتا ہے ڈرائیور وہ بھی لاکھوں میں چلا جاتا ہے. لیکن بہرحال آؤٹ پٹ کیا ہے؟ دیکھو زندگی اس چیز کا نام, آپ ہل چلاتے ہو, بیج پانی باقی سارا کچھ کراتے, بچوں کی نکلے. اگر کچھ نہیں دے رہا تو بند کرو. لیکن نہیں, یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں اندھے رفوگری کرتے ہیں. ورنہ پی ٹی وی کا کیا کرنا تم نے؟ چار ڈالنا ہے, اس کا خریدار بھی نہیں ملے گا. وہ اتنے دھڑبوں میں لوگوں نے چینل کھولے ہوئے ہیں, تم سے زیادہ پاپولر ہیں. کوئی پی ٹی وی آ گیا جی, اچھا اوبلائج کر دے, اینو چیئرمین لا دو, اینو فلانا لا دو, ٹمکانا لا دو. یہ ہڈیاں ہیں, چھچڑے ہیں, بوٹیاں ہیں, پھینکی جاتی ہیں لوگوں کے آگے, بس ٹھیک ہے. پی آر کا بھی ان سے کام ہوتا ہے, اپنی پروجیکشن کا بھی. حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کو دیکھتا دکھتا کوئی نہیں. بیرون ملک نوسٹیلجیا کا مارا کوئی میرے جیسا ہو, وہ دیکھتا ہو. بہرحال چھوڑو. ٹھیک ہے حسن صاحب. اگلی خبر, کراچی میں مچھلی کے گوشت کے نام پر کچھووں کے گوشت کی سمگلنگ عروج پر پہنچ گئی. 4 سے 5 کچھووں میں سے 1 کلو گوشت نکلے تو 6,000 کا, اگر کامیابی سے بیرون ملک منتقل ہو تو 40 سے 45,000 روپے فی کلو فروخت کرتے ہیں. اچھا, ہماری دنیا بھی عجیب ہے. میں سعودی عربیہ کے ساتھ میرا بہت زیادہ ایکسپوجر ہے. وہاں ایک گو سی ہوتی ہے, اور پتہ نہیں, میں تو اس کو کیڑلا کہا کرتا تھا. وہ بہت بڑی ڈیلیکیسی ہے وہاں. کئی جگہ پہ اس کے شکار پہ پابندی ہے. مجھے پتہ لگا کہ یہ تو بڑی مرغوب غذا ہے, بہت لذیذ ہے. مجھے حیرت ہوئی, میں نہیں کھا سکا کبھی. میرا اپنا ایک میک اپ ظاہر ہے بچپن سے. میں وہ بہت بڑی سی چھپکلی سمجھ لو, گو کہہ لو, اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, مجھے نہیں پتہ. یہاں تو زندہ انسانوں کا گوشت کھایا جاتا ہے. یہ جو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ اخراجات میں کمیاں, یہ اخراجات یہاں تک نوبت کیسے آئی؟ تمہاری پر کیپٹا انکم کیا ہے؟ تمہارا کتنا بچہ اسکول سے باہر ہے؟ کتنے لوگ بے علاج مر جاتے ہیں؟ تو خدا کا خوف کرو. تو یہ یہاں تو مطلب آپ کا یہ ٹھیک ہے, جس ملک میں زندہ انسان کا, چلتے پھرتے لوگوں کا, ان کی بوٹیاں کھانے کا
اچھا کتے پتہ نہیں کیا گدے یہ نہیں کھلائے گئے اس شہر میں؟ بتائیں مجھے. وہ تو پھر کچھوا بیچارہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس وغیرہ والی بات ہے. تو بہرحال جیسے ایک زمانے میں وہ بھانکی بڑا تھا ہمارے، اب وہ کمرشل پیمانے پہ ہوتی ہے کاشت. اگر کچھوے کا مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کچھوا، اگر اس کی بات ڈیمانڈ ہے تو ان کے فارمز بناؤ. ٹھیک ہے احسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.